سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر ارتھ کوئک بھی آ بھی رہا ہے, جان تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. رٲچھ کیُتھ سٲلِم شۄنٛگِتھ چھُ ارتھ کوئک آو, تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کَرِ. سو بیسٹ از ٹو فرسٹ اسٹے کام. ہارزنٹل ارتھ کوئک یا ورٹیکل ارتھ کوئک کی بات ہم کریں گے, ان دونوں میں کیا کوئی ڈفرینس ہے؟ دیکھو, ہارزنٹل ارتھ کوئک اور ورٹیکل ارتھ کوئک یا جو ہوتے ہیں سائنٹیفک ٹرمنالوجی میں یہ ایکچولی ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ کا مومنٹ کیسی رہے گی. جاپان میں جب ارتھ کوئک آتا ہے تو سائرنز بج جاتی ہے. چائنا میں ارتھ کوئک آتا ہے تو ای میلز آ جاتی ہے. کشمیر سیسمک زون 5 میں ہے, یہ ایک ولنریبل زون ہے, تو یہاں ارتھ کوئک کا جو فور کاسٹنگ ہے وہ زیادہ ہائی ولنریبل ہے. یہ تو کامن سی بات ہے. آج ہمارے ساتھ خاص مہمان بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر ایاز محمود ڈار صاحب, جو کہ ایک ایکسپرٹ ہیں. ان کے ساتھ آج ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار جو سوشل میڈیا پہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ اب وادی کشمیر میں بھی ارتھ کوئک آ سکتے ہیں, یعنی کہ ایک میسو ارتھ کوئک آ سکتے ہیں. اللہ بہتر جانے کہ ارتھ کوئک کب آ سکتے ہیں, اس بارے میں ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے, ایک PhD اسکالر بھی ہیں اور اسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق بھی رکھتے ہیں. ان کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے آخر کیا واقعی میں وادی کشمیر میں بھی ارتھ کوئک آ سکتے ہیں, جس طریقے سے عموماً طور پہ یہ ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے اور سننے کو بھی ملتا ہے کہ وادی کشمیر جو ہے وہ زون 5 میں مانا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا ٹائم. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے. میرا نام ہے ڈاکٹر ایاز محمود, تو میں کرنٹلی ایفیلیٹڈ ہوں, آئی ایم دا فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر آف تحقیق انٹرنیشنل, جو ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے. تو اس میں ہمیں ریسرچ کا ہی زیادہ رول رہتا ہے, تو آئی ایم ورکنگ ایز اے فاؤنڈر اوور ہیئر. ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے خبریں گشت کر رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ کہ اب وادی کشمیر میں بھی ارتھ کوئک آ سکتے ہیں, ایک میسو ارتھ کوئک آ سکتے ہیں, اور آپ ایک ایکسپرٹ ہو, آپ ایک PhD اسکالر ہو, کیا کہتے ہیں آپ کا تجربہ, کیا ارتھ کوئک آ سکتے ہیں وادی کشمیر میں؟ دیکھو, یہ بات پھر سے اس لیے ابھر کے آ گئی کیونکہ ترکی میں ارتھ کوئک آ گیا, ترکی سیریا میں, اور اس میں جو سوشل میڈیا نے وائڈ اسپریڈ شاک ویوز بھیجی اراؤنڈ دا ورلڈ, تو اس سے پھر سے ذہن میں آ گیا کہ کشمیر میں کیا آئے گا یا نہیں آئے گا. بٹ اگر میں ٹو بی آنیسٹ بات کروں تو یہ تو بہت سالوں سے ہم نے فور کاسٹ کیا ہی ہوا ہے آلریڈی کہ کشمیر سیسمک زون 5 میں ہے, یہ ایک ولنریبل زون ہے, تو یہاں ارتھ کوئک کا جو فور کاسٹنگ ہے وہ زیادہ ہائی ولنریبل ہے. یہ تو کامن سی بات ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. بہت ساری سیسمالوجسٹس نے اس پہ کام کیا ہے, بہت سارے سائنٹسٹ اس پہ آلریڈی بات کر چکے ہیں آج تک. تو آج اس لیے ہم زیادہ ابھر کے آ رہے ہیں, آج زیادہ سوشل میڈیا پہ اسی لیے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے ارتھ کوئک ابھی ریسنٹلی دیکھا, ورنہ تو ارتھ کوئک ہم نے 2005 میں بھی دیکھا تھا, تب بھی یہ باتیں آ گئی. تو بہتر افضل یہ ہے کہ یہ ہم مان کے چلے کہ ارتھ کوئک فور کاسٹ ہے, کشمیر ولنریبل زون ہے, سیسمک 5 میں آ رہا ہے, سائنٹسٹ نے آلریڈی اس پہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وی ول فیس دا ارتھ کوئک. اب اس میں میٹیگیٹ کیسا کیا جائے, کام کیسا جائے, آئی تھنک وی شوڈ ایکچولی ہم اس پہ زیادہ ہمیں ایڈمنسٹریشن کو یا پبلک سروس کو دھیان دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, مےٚ باسان یُس اَسہِ سون نیٹورک چھِ زیادٕ کٔشیٖرِ منٛزٕے کیٛازِکہِ واریاہ دۄہ پٮ۪ٹھ چھِ لُکن منٛز یہِ خوف گوٚمُت پٲدٕ کہِ اکھ بِنِتھ ہسا چھُ یِنہٕ وول. اگر 2005 کَتھ کرو کہِ 2005 منٛز تہِ اوس اکھ ارتھ کوئک آمُت, یا کیٛاہ تَمہِ وِزِ اوسا ایکسپٲرٹو ووٚنمُت کہِ ارتھ کوئک ہسا چھُ یِنہٕ وول؟ دیکھو, ایکسپرٹ تو ہمیشہ فور کاسٹنگ میں اگر تھی وچھو کہ ایکسپرٹ اگر ٹرمنالوجی تھی وچھو ونکس, اگر تھی وچھو کہ اگر آپ دیکھو گے فار ایگزامپل میکسیکو کی بات کرو گے, USA کی بات کرو گے, اٹلی کی بات کرو گے, جاپان کی بات کرو گے, یا ہمارے میں چائنا یہاں پہ ہے, اب وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ دے ہیو پروڈیوس سم تھنگ جس کو ہم بولتے ہیں کہ سیسمک مانیٹرنگ اینڈ وارننگ سسٹم. آپ نے کبھی یہ مت سنا ہوگا کہ جاپان میں جب ارتھ کوئک آتا ہے تو سائرنز بج جاتی ہے, چائنا میں ارتھ کوئک آتا ہے تو ای میلز آ جاتی ہے. تو یہ ارتھ کوئک وارننگ سسٹم اور سائنس پہ کام کر چکی ہے, کر بھی رہی ہے. تو یہ ابھی کوئی نئی چیز نہیں, مشکل چیز نہیں ہے. وی کین ایزیلی فور کاسٹ ارتھ کوئکس. ہاں, پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے, اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم پریڈکٹ کرتے ہیں, پر فور کاسٹنگ تو ابھی عام سی بات ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے فور کاسٹنگ. اگر ہم لوگوں کی بات کریں گے, لوگوں میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا ہو چکے ہیں, کیا اس کے لیے کوئی مشینری آ چکی ہیں آج تک؟ کیا اس سے پہلے کوئی دیکھ سکتے ہیں کہ ارتھ کوئک کب آ سکتے ہیں؟ کیا ایک کچھ بہت سارے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم قدرت کے ساتھ کھیلتے ہیں, ہم یہ شرک کر رہے ہیں, کس حد تک یہ ٹھیک؟ دیکھو, قدرت کے ساتھ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر ہم ایسا سوچیں گے تو ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں کہ وی کین ناٹ گو اگینسٹ ٹو دا نیچر, وی ہیو ٹو گو ود دا نیچر. اب ہمیں نیچر ہی بول رہا ہے کہ ارتھ کوئکس آر کمنگ, ٹھیک ہے نا, تو ہمیں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو رجسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بولنا ہے کہ نہیں آئے گا, غلط بات ہے, وہ بات ہے, اٹ از کالڈ اگنورنس. تو اگنورنس یہاں پہ نہیں چلتی ہے. یہ اگر ترکی نے بھی کی ہوتی تو ابھی ایسا حال نہیں ہوا ہوتا ہے. سو اچھا یہ ہے کہ ہم مان کے چلے یہ سیسمک زون ہے, یہاں پہ ارتھ کوئک آ سکتا ہے, تو ہم ویسے ہی تیاری کریں جو ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ وی شوڈ بی پریپیئر فار دیٹ. ایسا نہیں کہ ہم اس کو پریپیئر نہیں کریں, ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, کوئی حرکت ہی نہیں کریں.
کرے تب تو ہم اٹ گوز اگینسٹ ٹو دا لا آلسو. ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوشل میڈیا پہ خبریں گشت کر رہے ہیں کہ اب اس بار جو وہ میسو ارتھ آ سکتا ہے, بڑے پیمانے پہ ارتھ آ سکتے ہیں, یعنی کہ اس کی شدت جو ہے وہ 9 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ 9 سے بھی زیادہ ارتھ آ سکتے ہیں؟ اگر آ سکتے ہیں تو ہمارے ویورز کو بتائیں. دیکھو اس میں بہت ساری سائنسدانوں نے آلریڈی کام کیا ہوا ہے. 2018-2019 جو ایک ریناؤڈ سائنٹسٹ ہے راجر بلہمز, تو انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو ہمارے ہمالیاز ہے یہ بہت ایکٹیو ہے, تو یہاں پہ اینی تھنگ گریٹر دین 8 میگنیچیوڈ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں اگر ہم دیکھیں گے 1905 میں بھی ارتھ کوئک کانگرا میں آیا ہے, 2005 میں بھی ارتھ کوئک آیا ہے, اور ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس ابھی ملے ہیں 1555 تب بھی کشمیر میں ہی ایک ارتھ کوئک آیا ہے. تو یہ ایک تھرسٹ زون ہے, ایک پلیٹ باؤنڈری ہے, یہاں پہ ارتھ کوئک آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اٹ از ویری کامن. ہاریزنٹل ارتھ کوئک یا ورٹیکل ارتھ کوئک کی بات ہم کریں گے, ان دونوں میں کیا کچھ ڈفرینس ہے؟ دیکھو ہاریزنٹل ارتھ کوئک اور ورٹیکل ارتھ کوئک جو ہوتے ہیں سائنٹیفک ٹرمنالوجی میں یہ ایکچولی ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ کا مومنٹ کیسے رہیں گی, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل ہاریزنٹل ارتھ کوئک کی اگر ہم بات کریں گے تو جو مومنٹ رہتی ہے پلیٹس کی یا فالٹ پہ جو مومنٹ رہتی ہے وہ موسٹلی ہاریزنٹل ہوتی ہے. جیسے ترکی میں ہمارا ہوا تھا وہ اسٹرائک سلپ فالٹ پہ ہوا تھا, بیکاز وہاں پہ جو باؤنڈری جو جاتی ہے وہ ہاریزنٹل سلپ کرتی ہے, جس کو ہم بولتے ہیں ٹرانسفارمر اسٹرائک سلپ. مگر جو کشمیر میں یہاں پہ ہمیں ہو رہا ہے اس کو ہم بول رہے ہیں موسٹلی تھرسٹس, وہاں پہ بلاکنگ ورٹیکلر جو ڈاؤن گریڈ ہوتا ہے, دیر از نتھنگ مچ ٹو وری اباؤٹ ہاریزنٹل. یہ ہے کہ ہاریزنٹل ہو سکتا ہے کہ اٹ کین بی مور ولنریبل, جو زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے. باقی انرجی دونوں میں ریلیز ہوتی ہے, دونوں ارتھ شیکنگ کرتی ہے, اور دونوں میں انٹینسٹی ہوگی جو ڈسٹرکشن کریٹ کر سکتی ہے. صاحب ایک اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم بھی یہ سن کے آ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو کشمیری میں ہی لوگوں تک پوچھیں گے وہ بہتر رہے گا, کیونکہ ہمارا نیٹ ورک جو کشمیر میں ہی ہے کہ واریاہ ٹائم ونان کہ اگر ارتھ کوئک تمس کیا پز کرن, أڑۍ چھِ ونان تمس پز تریش چیٚنۍ, یا مکانس مز واق پز نہٕ بِہُن کِہیٖنۍ, مکان مز پز نٮ۪بر نیرُن, یا مکانس یِم کون ژور آسان چھِ کونن مز پہ روزُن, کہ پرکاشنز کیا چھِ اَمہِ خٲطرٕ اگر ارتھ کوئک یِنہٕ وول اوس یا اگر ارتھ کوئک گوٚو تہٕ تٔمِس کیٛاہ پزِ پبلکس کرُن؟ دیکھیے جی صاحب گۄڈنِچ کَتھ وَنو بہٕ کہِ اگر ارتھ کوئک یہ چھِ ڈِپٮ۪نٛڈ کران کہ ارتھ کوئک کب آ رہا ہے, اٹ ڈِپٮ۪نٛڈس اپان دا ٹایم اینڈ لوکیشن یَتھ وَنان چھِ أسۍ. فار ایگزامپل بہٕ دِمو تۄہہِ ایگزامپل, اگر رٲچھ کیُتھ سٲلِم شۄنٛگِتھ چھِ ارتھ کوئک آو تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کَرِ, سو بیسٹ از ٹو فرسٹ اسٹے کام, پہلا تو گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آرام سے کام رہنا ہے, اور یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے ہو, گھر کے باہر نہیں جا سکتے ہو, تو سمپلی ڈراپ ہولڈ اینڈ کور, جس کو ہم جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں, تو سجدے میں جاؤ, اپنے ہیڈ کو جو زیادہ ولنریبل ہے انجریز کے اس کو کور کرو, اور پھر ایک چیز کام کرو کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ٹیبل ہے یا کوئی چیئر ہے جس کے انڈر آپ جا سکتے ہو تو وہاں پہ آپ بیٹھو. ہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں بھی کم ایسے ملے گا کہ کمرن مز آسن زیادہ ٹیبلز باقی چیز آسن, تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ موسٹلی جب ہم نے کور کیا ڈراپ کیا تو ایک ڈرل ہمیں ایکچولی ہمیں سکھانا چاہیے کہ جیسے کہ أسۍ گژھو واتٕنۍ کارنرن پٮ۪ٹھ, جو مکان کے کارنرس ہوتے ہیں, بیکاز کارنرس میں ایک چیز ہوتا ہے کہ ایک یہ ونڈو سے دور ہوتا ہے, جو ونڈوز کا جو بھی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے باقی چیزیں, تو اس سے دور ہوتا ہے. دوسرا یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹرکچرلی جو کارنرس ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو یہ اگر اس میں ہے کہ اگر بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ باہر نکل سکتے ہو تو باہر نکلو. اور دوسرا جب آپ باہر نکل رہے ہو اس کے بعد یہ بھی دیکھو کہ آپ کے گھر میں الیکٹرسٹی ہے, گیس ہے, وہ کہیں لیک مت ہو رہا ہے, اس کی کہیں اسمیل مت آ رہی ہے. تیسرا یہ بھی چیز ہے کہ ارتھ کوئک میں ایک اور چیز ہے جس کو بولتے ہیں آفٹر شاکس, تو ایسا نہیں ہو کہ آپ کے پاس ایک بڑا ارتھ کوئک آ گیا تو آپ بچ گئے, تو آپ باہر رہ گئے, تو اس کے بعد اب ترنت آپ اندر جاؤ گے. نہیں, آپ آفٹر کوئی شاکس کا ویٹ کرو, آپ ویٹ کرو کہ مے بی آفٹر شاکس, جیسے کہ ترکی میں ہوا تھا, آفٹر شاکس نے زیادہ ڈیمیج کر دیا وہاں پہ. تو اس بارے میں ہمیں, ہاں یہ تو لوکل لیول پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اویئرنیس. اس میں اسکولس کی ضرورت ہے, کالجز کی ضرورت ہے, ایک گھر میں ایک ڈرل ہونا چاہیے کہ کیا کرے, کمیونیکیشن ایویکویشن پلان اس میں آتا ہے, بڑا سا زیادہ ڈسکرپشن ہے جس میں تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے. اور رادر یہ بھی ہے کہ پھر گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن لیول پہ بہت کام کرنا پڑے گا اس میں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے وادی کشمیر میں جن کا کہنا ہے کہ یہ ویدر پریڈکشن نہیں ہے, یہ ارتھ کوئک ہے. ارتھ کوئک آج تک کسی نے نہ دیکھا ہے, نہ ہی کبھی کسی کو پتہ ہے کہ ارتھ کوئک کب آ سکتے ہیں. یہ قدرت کے ساتھ کھیلنا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ارتھ کوئک کب آ سکتا ہے. ان لوگوں کے لیے کیا کچھ میسیج ہے؟
دیکھو یہ دو چیزیں ہوتی ہے سائنٹیفک ٹرمنالوجی. ایک ہوتا ہے پریڈکشن, دوسرا ہوتا ہے فور کاسٹنگ. یہ بات سچ ہے کہ پریڈکشن نہیں ہو سکتی ہے, کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب انرجی ریلیز ہو جائے گی. دوسرا ہے کہ فور کاسٹنگ کے لیے تو ابھی دنیا کام کر رہی ہے. آپ کشمیر کی بات تو آپ چھوڑو, جاپان میں جاؤ, وہاں تو فور کاسٹنگ, USA میں جاؤ, وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ سیسمک مانیٹرنگ اور وارننگ سسٹم تک وہ پہنچ گئے. وہ تو کچھ کبھی منٹ سے پہلے ہی پتہ چلتا ہے ان کو کہ ارتھ کوئک آئے گا. سو فور کاسٹنگ از ایزیلی پاسبل, یہ دنیا میں ہو رہا ہے. یہ ہم تھوڑا بھی اس میں پیچھے رہ رہے ہیں. جب دیٹ از وائی کہ جو اس میں ایڈمنسٹریشن ہے, گورنمنٹ سروس ہے, ان کو اس چیز کو ایکچولی اویئر کرنا پڑے گا. تو فور کاسٹنگ از ایزیلی اویلیبل. حال ہی میں جو ارتھ کوئک آیا تھا, میسو ارتھ کوئک آیا تھا ترکی میں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ نیوزی لینڈ کے ایک ایکسپرٹ نے پہلے سے ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ ارتھ کوئک آنے والا ہے اس ایریا میں. اگر ہم 2005 کی بات کریں گے, کیا 2005 میں بھی کشمیر میں جب ارتھ کوئک آیا تھا, یہاں پہ ایکسپرٹوں نے یہ وارننگ دی تھی کہ یہاں پہ ارتھ کوئک آ سکتا ہے؟ دیکھو, جب سے آپ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا, جب سے ہمالیاز بننا سٹارٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو میں ایک تھوڑی سی چیز بول دیتا ہوں کہ پہلے جو ہمالیاز یہ نہیں تھے, تو یہ ان کو ہم بولتے ہیں کہ پلیٹ کنورجنس. تو دو پلیٹس ملتے ہیں, تو جب وہ کنورج کرتے ہیں تو ہمالیاز ماؤنٹین بلڈنگ وہاں سے ہو جاتی ہے. تو جب سے ماؤنٹین بلڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, تب سے کامن بن جاتا ہے کہ ارتھ کوئک آنے ہی آنے ہے. سو دیٹ مینس کہ ہمیں یہ پہلے سے پتہ ہے کنورجنس ہے, ہمالیاز میں ارتھ کوئک آئے گا ہی آئے گا. تو دوسری بات ہے کہ اب 2005 کی یا 1905 کی آپ بات کر رہے ہو, ابھی سائنس بہت ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. ابھی سسمک نیٹ ورکنگ جو ہے, یا سسموگرافس جو ہے, باقی چیزیں ہیں, وہ بہت ابھر کے آ رہی ہے, بہت اس پہ ریسرچ آ رہی ہے. ہاں, حالانکہ کشمیر میں بہت کم اس پہ ابھی کام ہوتا جا رہا ہے. ایون دو NIT سری نگر جو ہے اس پہ بہت کام کرنا چاہتا ہے, کہ دے ہیو ڈیولپڈ اے ویری گڈ جیولوجیکل لیب, جس میں وہ جیو فزکس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. بٹ اسٹل ایکسپرٹس کی ضرورت ہے, ریسرچرس کی ضرورت ہے, اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, یا اس میں کوآپریشن کی ضرورت ہے. اس میں ساروں کی کوآپریشن چاہیے, لوکل ہو, ایڈمنسٹریشن ہو, سوسائٹی ہو, گورنمنٹ ہو, سائنٹسٹ ہو, اسمال, سب کی کوآپریشن چاہیے. تو یہ میٹیگیشن تب ہو سکتی ہے. تو اس کے بغیر میٹیگیشن کا سوچنا مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک انداز رہے گا. آخری میں جاتے جاتے ایک آخری سوال ہے کہ جس طریقے سے ہماری جموں کشمیر کی عوام ابھی ہمیں دیکھ رہی ہے, جموں کشمیر کی عوام جو ہے وہ خوف زدہ ہو چکی ہے, کیونکہ ان کو بھی یہ ڈر ہے کہیں نہ کہیں کہ ایک میسو ارتھ کوئک آ سکتا ہے. ان لوگوں کے لیے آخر میں جاتے جاتے کیا کچھ میسیج رہے گی؟ دیکھو, سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر ارتھ کوئک بھی آ بھی رہا ہے, جان تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے نا. وی بلانگ ٹو گاڈ. تو یہ نظریات ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہاں آنکھیں بھی بند نہیں کرنی ہے کہ چلو آئے گا تو آئے گا, دیکھیے گا کیا ہوگا. کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے چاہیے ہومت کہ مطلب وہ ہمیں کوشش میں رہنا ہے. تو وہ کوشش ہم کریں کہ آج سے ہی وہ کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر جو بنائے ان میں دیکھیں کہ ان کو ہم سیسمک ریزسٹنٹ کیسے بنائیں گے, یا جو آلریڈی گھر بنے ہوئے ہیں اس میں دیکھیں کوئی ویکنیس مت ہے, جس کو ہم ٹرمنالوجی میں بولتے ہیں ریٹرو فٹنگ, ان کو ٹھیک کریں, ان چیزوں کو ٹھیک کریں. باقی کوئی گھبرانے کی زیادہ اس کو ہم دیکھو, میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ وی ہیو ٹو گو ود دا نیچر, وی کین ناٹ گو اگینسٹ ٹو دا نیچر. اس کو ہم اس چیز کو ہم روک نہیں سکتے. بہتر یہی ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں زیادہ اویئرنیس پیدا کریں, زیادہ اسکولز کو انوالو کریں, کالجز کو انوالو کریں, لوکل جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہے اس میں پروگرامز, ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرامز کریں. باقی تو جو ہوگا اس پہ ہمیں زیادہ وی شوڈ بی ویری کام. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈاکٹر ایاز محمود ڈار صاحب. انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا اور ایک اہم مدعے پہ بات کی. جس طریقے سے جموں کشمیر میں, اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے, خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے کہ اب میسو ارتھ کوئک جو ہے وہ آنے والا ہے, اور لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی میسیج دی کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس چیز سے اویئر رہنا ہے.